अभी दो शेर लिखे हैं, अर्ज करता हूँ। चिट किन्ने पकड़ाई, अभी भी लिखे अभी जो साबर साहब ने बात की, चिट किन्ने पकड़ाई, गल किन्ने करवाई, दाद नहीं दिया। जी सर, मेरे साथ अच्छा, चार शेर नहीं इतनी टेंशन लगता है, मैं तो ताजियत पे कैसे आ गई हूँ। चिट किन्ने पकड़ाई, गल किन्ने करवाई, तुसी मन्नो ना मन्नो, एक गल लंदनों आई। अच्छा चले, अब हुण की रह गया है, हुण भी गल समझ नहीं आई। अच्छा, बात बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे ये डीएनए का प्रॉब्लम है ये, और जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो। फॉर्चून हंटर्स हैं जो चारों तरफ हैं, आप चारों तरफ देख लें, ए टू जी तक। मौका शनास इब्नुल वक्त, हादसात ने बड़ा बना दिया जिनको, जो बोने थे, छोटे छोटे लोग थे, शैलो लोग थे, और अल्लाह ने उनको इज्जतें दे दी, मकाम दे दिए, मगर थे तो अंदर से वो वही ना जो थे। बेसिक बात, अब आपने वो शुरू में डायलॉग की बात की, उस मुल्क में क्या डायलॉग होगा जहां बात गद्दार से शुरू हो और गद्दार पे मुक जाए। पहली बात ही गद्दार, यानी कोई और लेफ्ट राइट बात पसंद नहीं है वो गद्दार, और दूसरी तरफ पहली बात ही आर्मी चीफ और डीजीआई। पहला मकबरा ही जहां इज्जत, वोट को इज्जत देनी है कायदे आजम का, ये यानी ये सिविलियन बालादस्ती है। आप अब लास्ट टाइम भी बात, पहली बात ही है स्लिप ऑफ टंग, बलूचिस्तान को आजाद कर। पहली बात ही सी पैक बुरा, पहली बात ही है कि उर्दू जबान बुरी, पहली बात ही ये है कि छोड़ दो सिविलियन बालादस्ती, वोट को, ये वोट को इज्जत दो, ये सिविलियन बालादस्ती है, ये इनकलाब है, ये सारा कुछ। अयाज सादक जैसा समझदार, अक्लमंद, सुलझा हुआ आदमी, ये मैं 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, अक्लमंद, सुलझा हुआ और समझदार आदमी, जिसने पूरी जिंदगी गीली जगह पे पांव नहीं रखा, स्टेप बाय स्टेप, जो ब्रिज था वो अचानक उठकर कह दे और चिट्टा झूठ बोले। चिट्टा झूठ यानी एक होता है ना कि कोई जमा तफरी को, हमने क्या किया यार खुदा के लिए, ये एक मूवमेंट ऑफ फतह थी इस मुल्क के पास, इस कौम के पास, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है, ये कौम की बेइज्जती है, ग्रेसफुली हैंडल किया ये पाकिस्तान की, और पता नहीं उसको छोड़ दे। रात की तारीकी में वो आए भारतीय, और भारत आके उन्होंने कव्वा मारा, चंद दरख्त गिराए और चंद घर जख्मी किए कच्चे। हम दिन की रोशनी में हमारी फौज गई, जहां वो इंडियन चीफ बैठा था उसके साथ उसको भी टारगेट ला के और 7 गिरा के आए, वो उड़े, 2 तैयारे गिराए, अभिनंदन गिरफ्तार किया, एक हेलीकॉप्टर उनका मरा, वो आपस में तबाह हुआ। उसके बाद यानी ये कहते हैं पार्लियामेंट को हवा नहीं लगने देते, और इस तरह की पार्लियामेंट को, ये खुलम दस्तगीर साहब के मैं सुन रहा था, शर्म से मैं डूब गया, शर्म से। और खुरम, मुझे आज कहने दे, खुरम दस्तगीर साहब के वालिद साहब भी ये वो थे जो जब फातिमा जना का इलेक्शन हुआ था, इन्होंने क्या जानवर के वो डाला था और क्या किया। मैं इज्जत करता हूं खुरम दस्तगीर, लेकिन ये कहने की बात है, कोई इंडियन बंदा, इंडियन मीडिया पे किसी ने कोई कहा, वो पुलवामा पे साथ खड़े, कश्मीर स्टेटस पे उनकी अपोजिशन अरविंद केजरीवाल और वो सारे राहुल गांधी साथ खड़े, अपनी एयरफोर्स मर गए, मोदी कह रहा राफेल तैयारे होते हमारे पास, नतीजा मुख्तलिफ होता, वो सलूट मार रहे हैं, उनका कैदी हमारे पास है, चाय टी इज फैंटास्टिक, और थप्पड़ छप्पड़ खा के, तो वो उसकी तस्वीरें बना के हीरो बना रहे हैं। हमने क्या दिया, हमने आपने इस कौम से उसकी जो एक फतह की वो है वो छीनने की वजह, किसके लिए कि पहले आपने लुटिया फुटिया, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, जब कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या है, ना असी या न तुसी हो, लेकिन कुछ भी ना रहे। किसी की स्टेटमेंट से वेरी ऑनेस्ट, ये क्रेडिट दिया नहीं या लिया नहीं जा सकता। दुनिया में इंडिपेंडेंट स्पेक्टेटर्स मौजूद हैं, उनको एग्जैक्टली मौजूद है, मालूम है। बात ये, वो तो आपकी 100% बात ठीक, वो एक डिफरेंस, किसका कितना नुकसान हुआ, बात ये है कि वो लोग क्या ले रहे हैं, एक्स स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के लीडर, और वो ले रहे हैं MNA, कौमी असेंबली, खड़े होके, यानी ये इसका क्या मतलब, हिस्सा बन जाती है बातें। ये क्यों? अब देखें, कोई कभी उधर से बात हुई है? हाँ, इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि काफी तनाव है वाज़े तौर पर। अगले 2 शेर सुने,
اچھا اس دوران گفتگو کہ آپ نے لکھ لی ہے صابر صاحب کافی، جب صابر صاحب اپنی کتاب کے اینڈ میں کریڈٹ ضرور دیں، نہیں دوں گا میں آپ کو دوں گا کیونکہ اس وقت اینکر آ کے خوشامد آپ کی کرنی چاہیے. اچھا چٹ کنے پکڑائی گل کنے کروائی تسی منو نہ منو ایک گل لندنوں آئی ہن کی رہ گیا ہن بھی گل سمجھ نہیں آئی غدار غدار تے غدار اینو مار اونو مار تسی جت بھی گئے کی ہوئے گا جے ملک گیا ہار کدوں وڈے ہوو گے کدوں اپنے قدماں تے کھلوو گے دھرتی ماں ہوندی ہے ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے سوچو گل کیوں پاکستان تے آئی چٹ کنے پکڑائی. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ دو رستے ہیں، سمپل سی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، یہ درمیانی رستہ تباہی کا رستہ ہے، انتشار کا رستہ ہے اور انارکی کا رستہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے. حکومت یہ نہیں، اس سے کوئی نہیں ہوگا کہ میں نے بات کی تو میں غدار، آپ نے بات کی تو آپ نے غدار، اس نے بات کی تو اس نے امین الحق وزیر ایم کیو ایم کا وہ پچھلی کیبنٹ میں اس نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ہم غدار بھی ہیں اور کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے. تو اب اس کے بعد یعنی قائد اعظم غدار، فاطمہ جناح بھارتی ایجنٹ، لیاقت علی خان مار گیا، ایوب کتا، بھٹو غدار، ضیاء الحق منافق، یحییٰ خان رنگیلا، بی بی سیکیورٹی رسک، نواز شریف غدار، مشرف غدار، عمران سکوتے کشمیر والا غدار، ایک یو خان رہ گیا، قائد اعظم علامہ اقبال، ان کو بھی غدار ڈکلیئر کرو. بات بیسک کیا ہے کہ آپ کا یہ نظام اس قابل ہے کہ یہ ان بڑے سپریم کورٹ نے دو لفظ بڑے وہ سپریم کورٹ سے آئے تھے، سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر، پتہ لگ گیا کیسے ہوتے ہیں؟ کیوں حضور پتہ لگ گیا نا؟ ٹھنڈ پڑ گئی ہے، کیسے دھوڑ اڑائی ہے، ساروں کے منہ پہ کالک آئی ہے، کوئی رہ گیا باقی؟ نہیں مجھے بتائیے نا گاڈ مافیا وافیا تو مجھے لگتا ہے کہ باقی رہ گئے. اب یہ رہ گیا اس نظام میں اتنی جو صابر صاحب بات کر رہے تھے اتنی مجھے نہیں لگتا کہیں طاقت ہو کہ کوئی کسی نواز شریف صاحب کو، کسی شہباز شریف صاحب کو، کسی بڑے کو کوئی اکاؤنٹیبل کر سکے. میں نے بند گاڑی میں نہیں جانا. یہ آئین یہ جمہوریت یہ قانون اس میں اتنی کوئی طاقت تو کیا ہے کرنا کیا چاہیے یا بھائی ان کو ساروں کو ہاتھ باندھو، ان کو کہو کہ آپ ساروں کو آپ نے اور کوئی لٹنا ہے تو لٹ لو، اور کوئی ادارہ رہ گیا تو رہ گیا. اب یہ ہمارے ریسورسز مدر آف آل NRO دے دیں آپ. میں کہہ رہا ہوں دے کے تو جان چھڑوائیں. آپ کے اگر اتنی نہیں ہے یہ کیا درمیان کے رستے لگے ہوئے ہیں، کیا درمیان کے ادھر FIR تو ادھر چوٹ چڑکی تو ادھر فلانا تو ادھر فلانا. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو اس کا رد عمل بھائی خدا کے صوفی محمد کا کیا قصور تھا؟ صوفی محمد کے ساتھ اگر ہم نمٹ سکتے ہیں، الطاف حسین کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں. صوفی محمد نے جان نہیں لی تھی لوگوں کی سر، وہ ایک دہشت گردی تھا، اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا، اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا لیکن لوگوں کی جانیں گئی تھی. اگر آپ یہ کیا کر لوگوں کو ٹانگتے تھے، یہ معاشی دہشت گرد ہیں، یہ معاشی دہشت گرد ہیں جو اس وقت قوم کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سر ابھی بھی الیکشن میں ووٹ کی طاقت سے آئے، آپ کو پسند آئے یا نہ بات آئے، وہ اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں تو اس ووٹ کا احترام کر کے تو ان کو کہیں کہ آئیں دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں جہاں کرنا ہے. وہ تو وہی کہتے ہیں کہ نیا الیکشن کرا دیں ہمیں، تو کروا کے ان کو حوالے کریں، کہیں الیکشن کی بھی کوئی لوڑ نہیں، یہ حکومت لیں اور حلف لیں. اور بیسک چیز بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ یا تو بیٹھیں ڈائیلاگ کریں، لکیر کھینچیں، سارا کچھ معاف کریں اور یہ تو وہی چاہتے ہیں. اور اگر نہیں کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جس نے برا کیا، اب دیکھیں یہ سپریم کورٹ ہے، جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس صاحب ان دو کھوسا صاحب کے ساتھ دوسرے جج تھے جنہوں نے پہلے فیصلے میں ہی گھر بھجوا دیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ نائل ہے، کہا تھا نا. اور جس پہ مٹھائیاں، جب آپ کا فیصلہ حق میں آئے مٹھائیاں بھی بانٹ لو، حق کی بھی فتح، سچ کی بھی فتح. جب نہ آئے تم ڈکٹیٹرشپ. تو پھر کیا ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب دیکھیں یہ اب یہ وقت ہے، میں جو جس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، یہ اس ریاست، اس حکومت اور اس عوام کے لیے وقت ہے کہ ایک رستہ لیں، انارکی تشدد اس طرف نہ جائیں، کنفیوژن میں نہ رہیں. جو کرنا ہے کلیئر ہیڈ دماغ کے ساتھ کریں، یس کریں یا نو کریں. یہ درمیان کا رستے کیا بات ہے؟ بند کریں یہ غدار کی فیکٹریاں اور بند کریں یہ سرٹیفکیٹ یہ دوسرے کافر کے. اکاؤنٹیبل کریں. آپ نے اگر غلطی کی ہے نواز شریف صاحب کو بھجوا کر تو اب تسلیم کریں، اب تسلیم بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں. جو ہیں یہ کیسی بات ہے؟ آج میں سن رہا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب نے نیب پہ پیش ہونے سے انکار کی خبر آ رہی تھی. گاڑی پسند نہیں آئی تو اب ایک انہوں نے کہا تھا کہ کھانا نیچے رکھ دیا جاتا ہے، یہ بھی میری کمر کے تکلیف. ایک نے کہا تھا انڈا مجھے کچا دے دیا جاتا ہے. یہ احتساب ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے
ہمارے پیسے کیوں اس میں بھی آپ لگا کہہ رہے ہیں اگر مگر اگر مگر نہیں، یہ مول اس وقت اگر مگر کا کوئی نہیں ہے. اونرشپ لیں، اگر کوئی ڈیسیژنز ہیں غلط ہیں صحیح ہیں، ان کی اونرشپ لیں کہ جی اور کیا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اور کیا چاہیے. گجرانوالہ جلسہ میں چھوڑ دے، بھارتی میڈیا کو چھوڑ دے، پر کیا کر دیے. بجلی کا بل بھی زیادہ آ گیا. قمر جاوید باجوہ تم مجرم ہو. گیس کا بل زیادہ، مہنگائی ہوگی ہے، تم اور کیا چاہیے. اچھا، کیا مثلا کیا اور کس چیز کا